السلام علیکم، میں ساز الفقار خان ہوں اور آپ کشمیر ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کو پورے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہے کیا اس کی تاریخ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فصیح الرحمان صاحب، جو کہ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں اور ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ تو فصیح، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا یہاں پر بلانے کے لیے۔ اچھا فصیح، ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہو، پورے پاکستان میں اس دن کو یکجہتی کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے کیا، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کیوں شروع ہوا اور کیا وجہ تھی اس کو شروع کرنے کی؟ ایک تو اس کی تاریخ یہ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے اور لکھنے پڑھنے میں آتی ہے کہ 1990 میں قاضی حسین احمد صاحب کی تجویز کے اوپر یہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے، یہ یوم جو دن ہے وہ بنایا گیا، اور 1991 میں اس کا جو باقاعدہ سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن یہ جو یکجہتی ہے کشمیر کے ساتھ، یہ کسی دن تک محدود نہیں ہے، کیونکہ کیلنڈر کے اندر کوئی یکجہتی موجود نہیں تھی، یہ کمی رہ گئی تھی، تو اس کو ایک کیلنڈر کے اندر بھی ڈھال دیا گیا۔ اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو کشمیر ہے اس کے ساتھ ہماری یکجہتی ایک سانس کے ساتھ یکجہتی ہے، ایک جسم کے ساتھ یکجہتی ہے۔ یہ یکجہتی اس اذان کے ساتھ ہے جو شاید سری نگر میں بھی ہوتی ہے تو اسی ٹائم مظفر آباد میں بھی ہوتی ہے، اور اسی ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے، اور اسی ٹائم کراچی میں بھی ہوتی ہے، اور اسی ٹائم رشیا کی کسی مسجد میں بھی ہوتی ہے، اور اسی ٹائم افغانستان میں بھی ہوتی ہے۔ یہ نظریاتی یکجہتی ہے، اور یہ جو نظریاتی یکجہتی ہے یہ ایک ایسے کلمے کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لہٰذا اس یکجہتی کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ جو یکجہتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہی یکجہتی فلسطین کے ساتھ بھی ہے۔ یہی یکجہتی آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر موجود کسی بھی مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، لیکن جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، جب اس کی پریشانی ہوتی ہے، تو ہماری یہ جو یکجہتی ہے اس کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ کشمیر کے ساتھ آپ یوم یکجہتی اس لیے بنائیں کہ کشمیر ایک رسپانسبلٹی ہے، جو انفینشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، وہ رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو یکجہتی ہے یہ روز اول سے ہے، اور جس وقت تک یہ مسئلہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ یہ یکجہتی ہماری ان کے ساتھ فصیح، ہم ایک لمبے عرصے سے یکجہتی مناتے آ رہے ہیں، یہ دن مناتے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ جو یکجہتی ہے یہ ایک رسمی طور پر رہ گئی ہے، یا اس کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی طور پر یا کوئی مطلب بین الاقوامی دنیا میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی کردار بھی ہو سکتا ہے یا اس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ رسمی نہیں ہے، یہ رسم وفا ہے اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ 1947 کی جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کے درمیان، یہ اسی یکجہتی کا نتیجہ تھا، ورنہ کسی دوسرے ملک میں رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، آپ نے کیوں نہیں جا کے جو ہے وہ یوکرینین کا ساتھ دیا؟ کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی یکجہتی نہیں تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کی محبت کے ساتھ، کشمیریوں کا جو ولولہ انگیز قیادت، جو ان کی جدوجہد ہے اس کے ساتھ، ان کی جو نظریاتی وابستگی ہے ہمارے ساتھ، اس کو مد نظر رکھ کر 1947 کی جنگ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ 1965 کے اندر جو ہیں وہ پاکستانی آرم فورسز جو تھی وہ بالکل فرنٹ لائن پہ چلی گئی اور محاذ ہوا، اور ہندوستان کے ساتھ جنگ ستمبر 1965 کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں 1971 کا انسیڈنٹ ہوا، پھر آپ دیکھیں کارگل وار ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ کارگل وار ایک ایسا، اس کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اے ملٹری جینیس ٹرنڈ انٹو اے پولیٹیکل ڈیفیٹ۔ وہ ایک ملٹری جینیس تھا جو پولیٹیکل ڈیفیٹ میں جو ہو گیا۔ اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے مگر ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ 2019 کا انسیڈنٹ ہوا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو 9 مئی 2025 کا انسیڈنٹ ہوا۔ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی رسمی بات کرتے ہیں تو پھر جب بیٹھتے ہیں بات کر کے آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو واقعات اور حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، دو نیوکلیئر اسٹیٹ آپس کے اندر جو ہیں وہ فرنٹ لائن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال جو ہے وہ کھڑی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہائیسٹ لیول جو کارگل ہے، جو اس کے اوپر ہماری آرم فورسز کھڑی ہیں، تو یہ یکجہتی رسمی نہیں ہے۔ اچھا، ہم اس پہ آتے ہیں 1947 کا آپ نے ذکر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کا جو سین
سینیریو 1947 میں تھا، کیا آج بھی وہ ویسا ہی ہے مسئلہ کشمیر اسی جگہ پہ کھڑا ہے جو اس ٹائم پہ تھا؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہماری جذباتی وابستگی ہے وہ دن ب دن بڑھ رہی ہے، لیکن ایک اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے جو میں دکھانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ 1947 کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان تھا، اس کے اندر 5 ممالک تھے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ چیکوسلاویکیا تھا، ارجنٹینا تھا، بیلجیم تھا، کولمبیا تھا۔ وہ اس دور میں ان کے حالات مختلف تھے۔ آج آپ دیکھیے چیکوسلاویکیا جو ریپبلک آف سلاویکیا ہو چکا ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کولمبیا کی کیا اہمیت ہے، ارجنٹینا کی کیا اہمیت ہے، وہ اس طرح کے فعال نہیں رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چائنا ہے، 1947 میں چائنا ڈرگ ایڈکٹڈ کنٹری تھا، افیون اور بھانگ سے بھرا ہوا ایک جو ہے وہ ملک تھا۔ آج چائنا گلوبلی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ تو جو اس دور میں کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کی سرحدیں اس کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی دور دراز کا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو پڑوسی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آج چائنا جو گلوبل سپر پاور بن چکا ہوا ہے، اس دور میں چائنا ایک افیون سے کھاتے ہوئے ایک لوگ تھے۔ آج چائنا میں جو ہے وہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے اس کا ممبر ہے، اس کی ہاں نہ کے اندر دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج جو چائنا کے لیے کشمیر کی امپورٹنس ہے وہ شاید دنیا میں اور کسی جگہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا دنیا میں ایکسپورٹ بن کے سپر پاور بن رہا ہے، اور جو راستے چائنا کو مل رہے ہیں ان میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ویتنام ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، منگولیا، انہی کے سی روٹس کو استعمال کرتے ہوئے چائنا دنیا تک پہنچتا ہے، اور یہ سارے کے سارے انفلوئنسڈ انڈر دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور بعضوں کے ساتھ اس کا جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تنازع بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک سیف روٹ ایگزٹ دیتا ہے دنیا کے لیے چائنا کو دنیا تک پہنچنے کا، وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہائر دین دی ہمالیہ، سویٹر دین دی ہنی اور ڈیپر دین دی اوشنز۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان، اور وہ راستہ جو سی پیک روٹ کے ذریعے سے چلتا ہے، اس کی تمام انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ گلگت کے ذریعے سے اور کشمیر کے راستوں سے چل کر آتے ہیں۔ لہٰذا آئی ڈفرینس تو کریٹ ہو چکا ہوا ہے۔ پھر آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے، وہاں پر اس دور کے اوپر 1947 میں کون موجود تھا یہ ایک الگ بات ہے۔ آج چائنا کے اندر، آج افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیٹو کو ڈیفیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 27 ممالک، نیٹو یہ نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس، 27 سپر امنگ دی سپر پاورز جو دنیا کی وہ بیٹھی ہیں، ان کو ڈیفیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو افغانستان بھی وہ نہیں رہا۔ آپ ایران میں چلے جائیں، اس وقت وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا مسئلہ کشمیر کو ہم کیسے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے، یا وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا گیا، یا مسئلہ کشمیر کسی سرد خانے میں چلا گیا؟ کس پیراہی میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ کشمیر صرف اور صرف پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستان کی جو پالیسی آن کشمیر جو اس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور اپنے ڈفرینٹ کونسلیٹس ہیں ان کے اندر جو ہمیشہ اجاگر کی ہیں، اور خصوصاً جب بھی انڈیا کی جو بربریت ہے، انڈیا کا ظلم و ستم ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ان سب کو جو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اور ابھی تو دنیا پچھلے 2000 کے بعد سے 2025 تک 2 دفعہ تو دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار کے قریب آگے کھڑی ہوئی ہے۔ جب 2019 میں جو ہے وہ ابھینندن کا جو اٹیک ہوا تھا، ابھینندن کو جس وقت مار گرایا گیا تھا، اور پھر 9 مئی کو جسے آپ دنیا کا موسٹ لیتھل اینڈ ایڈوانسڈ ایئر ماڈرن وارفیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 اگینسٹ 80 آگے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو رات کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر نہ کبھی سرد خانے میں تھا، نہ کبھی سرد خانے میں ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا صرف اور صرف کریڈٹ 2 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کشمیریوں نے اپنی اس تحریک کو ہمیشہ خود زندہ رکھا ہے۔ کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈین فورن فنڈڈ تھے یا کسی اور جگہ سے جو ہے وہ فنڈ حاصل کر کے تو یہ تحریک دی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں دی، اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، گمنام قبریں دیکھی، 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے، انڈیا نے پھر ٹریلین آف روپیز کی، انڈین روپیز اور بلینز آف ڈالر کی جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کی، سڑکیں بنائی۔ آج ہم یہ کرتے ہیں نا آرگومنٹ کہ کشمیر کا انفراسٹرکچر دیکھ لو اور جموں کا انفراسٹرکچر دیکھ لو، وہاں پہ یونیورسٹیز زیادہ ہیں، وہاں پہ اسکول زیادہ ہیں، وہاں پہ کالج زیادہ ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو کشمیری ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں سڑکیں دے کے میری بیٹی کا پردہ کھینچنا چاہتے ہیں،
تو مجھے سڑکیں نہیں چاہیے. اب یونیورسٹی میں میری جو بہن ہے وہ برقع پہن کے جاتی ہے, آپ اس کے منہ سے برقع کھینچ کے اتارتے ہیں اور اس میں سٹنگ چیف منسٹر انوالو ہے انڈین اسٹیٹ کا. اگر آپ وہ سسٹم ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یونیورسٹی نہیں قبول. آپ ہمیں بجلی دینا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے آپ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہم سے کھینچنا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں قبول. تو یہ جو چیزیں ہیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور کشمیریوں نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے سے اس چیز کو ہمیشہ باور کرایا. نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو مین کی ہولڈر ہے وہ یہ جو وہ پاکستان ہے, اور پاکستان نے اپنی سفارتی جو سطح کے اوپر جو کامیابیاں حاصل کی, آج آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, آج چائنا کے اندر, آج آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں پاکستان انڈیا سفارتی سطح کے اوپر اکیلا کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ کبھی سرد خانے میں گیا تھا, نہ یہ کبھی سرد خانے میں گیا ہے, اور نہ ہی جب تک افواج پاکستان اپنی آب و تاب میں موجود ہیں, اور حکومت پاکستان اور سب سے بڑھ کر عوام پاکستان, انہوں نے ہمیشہ, آپ اس کی جیتی جاگتی مثال 5 فروری 8 اکتوبر والا وہ زلزلہ دیکھ لیں. بالکل دنیا میں آپ کو کبھی ایسی مثال نہیں ہوتی کہ اپنے کھانے کے لیے تھا یا نہیں تھا, لیکن وہ قوم کہتی تھی کہ جو ہمارے بارڈر کے پار بھائی ہیں, جو 9 لاکھ ہندوستانی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں, ان کے پاس ہونا چاہیے. اور الحمدللہ دن بہ دن یہ نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ مسئلہ کشمیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیادہ جو ہے وہ اجاگر ہوا. 2019 کا آپ نے ذکر کیا. 2019 5 اگست 2019 کے واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو بیس کیمپ کا کردار ہونا چاہیے تھا آزاد کشمیر کی حکومت کا, کیا وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا گیا, اور اگر نہیں کیا گیا تو کیا وجہ تھی کہ نہیں کیا گیا, اور اب کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ جی, آپ تو سب سے پہلے میرے خیال سے نہیں بلکہ یقیناً آپ وہ جو آرٹیکل 370 ریووک کیا گیا ہے اس کے متعلق جناب کو جو دلانا چاہ رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو تحریک ہے, وہ صفحے کے اوپر چند لائنیں کالی سیاہ یا نیلی کرنے سے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. ہندوستان آج سارے کا سارا اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے اسمبلی کے ذریعے سے جو ہے یہ کہہ دے کہ سارا پاکستان بھی جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ یہ کہہ دے کہ جو ہم نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر وہ آج سے ہندوستان کا حصہ ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے کہ کشمیری کیا سوچتا ہے. کشمیری کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی اسمبلی کے اندر سے کون سا قانون جو ہے وہ پاس کرواتا ہے. نمبر 1. دوسرا, آپ یہ سوچئے کہ آرٹیکل 370 کنفائنڈ نہیں تھا جو کشمیر کا ایشو ہے, جو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اس کے لیے جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان ہے, وہ جو ہے وہ جو قراردادیں ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں. تیسرا, پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے, افواج پاکستان سپورٹ کرتی ہیں, اور تمام اسلامی ممالک نے جیسے بھی حالات ہوں, آپ دیکھیے ونس ان اے بلو مون ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی بات کر سکتا ہے, لیکن کبھی بھی کشمیر کے ایشو کے اوپر براہ راست کسی اسلامی ملک نے کسی فارن آفس کے تھرو کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجا کہ جس سے پاکستان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہو یا کسی بھی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو. جب بھی اس طرح کا معاملہ آیا ہے, ہمارے اسلامی برادر ممالک ہوں, پاکستان ہوں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں. نمبر 1 بات, یہ تو 370 کی بات تھی. میں آج کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے آئین میں ترمیم کر کے کہہ دے کہ جو نیو یارک ہے وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے, کرتا رہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ آرٹیکل 35 تھا جس کے تحت جو ڈومیسائل تھا اس کے اسٹیٹ سبجیکٹ تھا, اس کو بھی ریووک کر کے جتنا مرضی وہ ہندو بنیے کو لا کے کشمیر میں جو ہے وہ ڈالتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ العزیز. پاکستان نے پیش بندی کی ہے, پاکستان نے جس طرح سے کشمیریوں کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی جو ڈیٹا کلیکشن کی ہوئی ہے اور جو رکھی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اتنی مضبوط ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ جب بھی کہیں بیٹھ کے بات کرنے پہ آئے گی پاکستان اپنا سٹانس بے باک دہل پیش کرے گا. اور اگر رات کو رات کہنے والے اور دن کو دن کہنے والے عقل کے لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوئے, دن کو اگر رات کہنے والے ہو گئے تو پھر تو ہم مجبور ہیں, لیکن اگر کہیں عقل کے کچھ سمجھ رکھنے والے لوگ ہوئے تو پاکستان کبھی بھی اپنا مقدمہ ہندوستان کے ہاتھوں نہیں ہارے گا. یہ ایک اسپیکٹ تھا. دوسرا جو بڑا ریلیونٹ تھا کہ کیا بیس کیمپ نے وہ اپنی کردار ادا کیا ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کیا. میں حد سے زیادہ مطمئن ہوں بیس کیمپ کے کردار کے اوپر. انٹرسٹنگ. ہاں, حد سے زیادہ مطمئن ہوں. آپ دیکھیں کن فیکون کی طاقت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی کن گئے تو فیکون ہو جائے. نہ ہی ریاستوں اور جو لوگ ہیں ان کے معاملات بٹن کی طرح ہیں کہ آپ اوپر کر دیں تو بند ہو جائیں گے, نیچے کر دیں تو کھل جائیں گے. مختلف سوچ کے لوگ موجود ہیں, مختلف فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اور ایسی ریاست جس کا
تعلق براہ راست 5 ایٹمی ممالک کے ساتھ ہے اور وہ متنازع ہے. ایسے میں بہت سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فارن پلیئرز بھی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب علیہ رحمہ نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا. آج آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے جو اس نعرے کے انڈر الیکشن لڑے یا نہ لڑے کبھی کسی نے اس نعرے کی مخالفت کی؟ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر اوتھ ٹیکنگ میں ہے کہ میں پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا. کیا کسی نے اس کی مخالفت کی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کیا کبھی، یہ تو انسانوں کی حد تک بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کبھی وہ جو یہ تو میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے پاکستان کے اوپر، اب جو کامن ہے ہمارے درمیان، جو سال میں ہمیں 5-6 ایونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی کشمیری کا، کسی اس پار رہنے والے کا یہ بات سنی ہے کہ اس کا جذبات کو دیکھا ہے کہ جس وقت ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے؟ میں آپ کو واللہ یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ شاید ہمارے جو کراچی میں رہنے والے بھائی ہیں، یا لاہور میں رہنے والے ہیں، یا پشاور میں رہنے والے ہیں، یا پھر اسلام آباد میں رہنے ہیں، ان کی ایموشن اگر 100% ہیں پاکستان کے لیے، تو شاید جو کشمیر میں رہنے والا ہے اس کی 200% سے بھی زیادہ ہوں گے. تو ہمارے ہاں تو کمزور دل والا، جب پاکستان ہندوستان آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ کمزور دل والے کو کہتے ہیں کہ آپ میچ مت دیکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ کشمیری قوم نے جب بھی، یہ دیکھیے جو ابھی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ کشمیری قوم نے کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کا. میں خود وہاں پہ رہنے والا ہوں، یقین جانیے کسی کے پاس 12 بور تھی، کسی کے پاس 30 بور تھا، کسی کے پاس 9 mm تھی، جس کی جتنی صلاحیت تھی وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز افواج پاکستان سے پہلے ہمارے سینے حاضر ہیں کہ ہم ہمارے سینوں سے گولی ہو کے جو ہے وہ افواج پاکستان تک پہنچے گی. اور ویسے بھی کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہندوستانی آرڈیننس فیکٹری میں کوئی ایسی گولی نہیں بنی جو افواج پاکستان کے سینے تک جو ہے وہ چیر سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ایسے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کہیں کچھ پیڈ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو کشمیری اکثریتی قوم کی جو امنگوں ہیں اس پر غالب کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. اب کس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب پیڈ چیز، اب پیڈ کیمپین چل رہی ہے، اگر یہ ٹاپک چھڑی گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیڈ چیزیں چل رہی ہیں یا پیڈ کیمپینز وغیرہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹیلی ویژن ہے نا، اس کا بنیادی ویژن ہے ٹیل ا ویژن. ویژن دو دنیا کو، کیا ہے وہ پھر جس کے جو ہاتھ میں آئے گا وہ ویژن دے گا. گراؤنڈ کے اوپر تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے سمجھ لیجئے کہ کم عقل لوگ ہیں جو مائک کا اور کیمرے کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ظاہرہ ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک موجود ہیں، جو پاکستان میں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یورپ میں ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، بہت ساری چیزیں. ان کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کو موساد ہے، ان کو MI6 ہے، وہ تمام کے تمام اپروچ کرتے ہیں. اپروچ کرنے کے بعد کیونکہ انہوں نے نہ تو کسی نظریاتی اسکول میں داخلہ لیا ہے، نہ ہی کسی جو ہے وہ کسی ویل ریناؤنڈ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور نہ ہی کسی سے سیاسی تربیت حاصل کی ہے. اگر کوئی فیس بک پہ کمنٹ آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اس طرح کا ولاگ بن جاتا ہے، یا پھر اس طرح کے 10 بندے جو ہیں، اب کس کے پاس جا کے اسٹیٹ سبجیکٹ چیک کریں گے کہ جو خود کو کشمیری کہا ہے کہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے وہ واقعی کشمیری ہے کہ نہیں؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی عملی نمائش آج تک آپ مجھے دکھائیے کہ کشمیر کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو میں آپ کہہ سکتا ہوں وہ لیبریشن فرنٹ والے ہیں. ان کا بھی ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو نہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. وہ ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، وہ بہت مختصر ہیں، محدود ہیں. وہ آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے اندر بھی وہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کو الگ کرنے والی طاقتیں، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ افواج پاکستان کے مخالف ہیں، یا کوئی ہندوستان کے لیے ان کی کوئی دل میں کوئی نرمی موجود ہے. وہ ہمیشہ ہندوستان سے جتنی شاید کوئی نفرت کرنی چاہیے، حق ہے اس کے ظلم و ستم اور بربریت کا رکھ کے، اتنی ہی انہوں نے نفرت کی ہے. تو یہ چیزیں ایکسپلائٹ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے. عثمان، ہم تھوڑا سا نا اس کو سم اپ کرتے ہیں. آپ کیونکہ ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا سفارتی یا قانونی طور پہ مطلب حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم بہت بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے، یا کوئی اور بھی حل جو ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن قانونی اور سفارتی حوالے سے حل ہو کیا سکتا ہے؟ اس سوال سے پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. کیا آپ پڑھی لکھی اور کتابوں کی اور فلسفانہ گفتگو سننا پسند کریں گے کہ حقیقت؟ نہیں، پریکٹیکل میرے خیال سے. پریکٹیکل دیکھیے، مائٹ از رائٹ کا قانون دنیا میں نافذ تھا، ہے اور رہے گا. یہ میں آپ کو 2 مرلے زمین کا کیس تو ہے، عدالتوں سے فیصلہ ہو سکتا ہے،
لیکن دو ریاستوں کا فیصلہ کتابوں اور پیپرز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. وہ اس میں جس میں جتنا دم ہوگا, جتنا غم ہوگا, وہ اتنا کرے گا. یعنی یہ طاقتور کی دنیا. جی اقوام متحدہ ایک ایسی تنظیم سمجھ لیجئے, ایسے انٹو کی بلڈنگ سمجھ لیجئے کہ نہ اس کے پاس کوئی فوج ہے, نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے, اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایٹم بم ہے. اخلاقی طور کے اوپر اگر کوئی اس کی قراردادوں کو جو ہے وہ کرنا چاہے, اس پر عمل درآمد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. امریکہ نے کون سی اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت افغانستان میں کودا ہے, یا پھر رشیا کون سی قرارداد کے تحت وینزویلا میں کودا ہے, یا پھر کون سا جو ہے وہ آپ دیکھیں امریکہ نے ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو کود کے جو ہے وہ وینزویلا سے جو میرے خیال سے اٹھا کے جو ہے وہ لے کر آ گئی. یہ مسئلہ اس وقت تک میری ذاتی رائے کے مطابق ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آیا تو مطلب کشمیر گیا. کوئی بندہ بھی مسلمان اکثریتی جو ہے وہ ہندو بنیے کے لیے اور مندر اور جو ہے وہ لات اور منات کو ووٹ وہ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ چاہے جو مرضی ہے, وہ آخرکار پاکستان سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ساتھ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا اس لیے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ہندوستان مجھے نہیں لگتا کہ نہیں دے گا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پہ ہم ہی مرنا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کشمیر کھو چکے ہوئے. اب افواج پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہندوستان نے 9 مئی کا غلطی کی, پاکستان نے اس کے تمام 7 جہاز گرا دیے. 17 جہاز پاکستان ایئر فورس کے نشانے پر تھے. انڈین ایئر فورس نے اپنی بیسز سے 200 کلومیٹر پیچھے اپنے جہاز جو ہے وہ لینڈ کروانا شروع کیے کہ اگر یہ بیسیں بھی تباہ ہوگی تو ہمارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں. ایسے سینیریو کے اندر پاکستان کو تھوڑا سا اگریشن شو کرنا چاہیے, اور جو میں کہتا ہوں کہ جو ان کی سپلائی چین ہے ہندوستان کی, وہ ان کو کاٹ دینا چاہیے, اور وہاں پر جو ہے اپنا سبز لالی پرچم لال چوک کے اندر لہرا دینا چاہیے. اور جب ہندوستان اور پاکستان ایسے مرحلے پر پہنچیں گے کہ جو وہ 5 بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا کو چھوڑ کے وہ ہمارا دوست ہے جو سیکیورٹی کونسل ہے, وہ وہاں پر بیٹھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ میرے خیال سے جو ہندوستان کے اندر نیوکلیئر بم گرے گا یا اسلام آباد میں گرے گا تو ہم بھی میرے خیال سے اگلے 20 سال کے لیے سورج کی کرنیں نہیں دیکھ پائیں گے. وہ ادھر سورج کی کرنیں بلاک کر دے گا, جنگ ادھر ہوگی تو فصلیں ہماری بھی نہیں ہوگیں گی. جب ان کو اس چیز کا علم ہوگا تو وہ بیچ میں کودیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونے مذاکرات ہی ہیں, لیکن ان ایسے نہیں ہے کہ کوئی اخلاقی برتری کی بنیاد پر ہندوستان جو ہے وہ ٹیبل پر آ کے بیٹھے گا. اس کو جب یہ لگے گا کہ جو امبانی کی آئل ریفائنریز ہیں وہ بھی گئی, اور جو امبانی کا $1 بلین کا گھر بنا ہوا وہ بھی گیا, نیو دلی بھی گیا, اترانچل پردیش بھی گیا, جو ہماچل پردیش ہے وہ بھی گیا, تو وہ کہے گا جی چلو کشمیر پہ ہم آ کے بات کرتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیے اگر یہاں پر تھوڑا تنازع ہوتا ہے, چائنا کدھر جائے گا؟ یہاں پر افیکٹ ہوگا. ایبسلوٹلی چائنا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. اس کے بعد جو یہاں پر جو آپ دیکھیے باقی جو افغانستان ہے اور اسرائیل, دنیا کے اندر جو ایک کینسر کا ایک پھوڑا آپ سمجھ لیجیے جو دنیا میں موجود ہے وہ اسرائیل ہے. وہ اب جب انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کھیلتا ہے کہ جب بھی وہ پاکستان کوئی فلسطینیوں کی حق کی بات کرتا ہے وہ انڈیا کو شیری دیتا ہے, اور وہ کشمیر کے ذریعے سے پاکستان کو وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا تو اسرائیل کو کون سے کارڈ بچ جائیں گے پیچھے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گا. تو انڈیا اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ میں قراردادوں کی صورت میں تو یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں 9 مئی ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ C-130 سے ہم جو ہے وہ کومانڈوز اتارتے اور ان کی سپلائی لائن کاٹ دیتے, اور واللہ ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ لڑ سکتا. ہندوستان مفلوج ہو چکا تھا. انہوں نے ان کے تمام جو ہے وہ بلاک کر دیا تھا, ان کی جو کمیونیکیشن ہے ان کی وہ بلاک کر دی تھی. تو یہ جو پاکستان کے پاس برتری آئی تھی, اس طرح کا کبھی پاکستان کو الحمدللہ موقع ملے تو اس سے پاکستان کو جو ہے ہمیشہ پاکستان نے امن کی اور افہام و تفہیم کی کوشش کی ہے. لیکن کیا کریں, جب ایک یا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاگل ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ پھر ہمیں جو ہے وہ ہر صورت کرنا پڑے گا. بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر ہندو بنیے کا کوئی اخلاق نہیں ہے. وہ ایک بیٹی کو بھی جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ سود کی خاطر بیچ دے گا, یہ تو پھر ایک لینڈ ہے. بہت شکریہ فصیح جی. تو ناظرین یہ تھے فصیح الرحمان جن سے ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی 5 فروری کے حوالے سے, اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.